بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرماتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، میرے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جس کو میں نے ادا نہ کیا ہو سوائے ابوبکر کے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا میرے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جسے میں نے چکا نہ دیا ہو سوائے ابوبکر کے، کیونکہ ان کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان ہے جس کا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابوبکر اور عتیق ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام خیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل سے 2 سال 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد حضرات میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، جبکہ خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشرف با اسلام ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی اشاعت میں سب سے پہلے اپنے مال کو خرچ کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے موقع پر آپ کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں۔ آپ نے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ابو قحافہ کے صاحبزادے ہیں نا؟ تم آسمان میں رہنے والے بھی انہیں پہچانتے ہو؟ جبریل امین نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمین کی عظمت آسمانوں پر زیادہ ہے، وہاں ان کا نام حلیم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابوبکر کے بارے میں منقول ہے، چونکہ آپ بہت اعلیٰ خصلتوں کے مالک تھے تو آپ کی کنیت ابوبکر مشہور ہو گئی، جو بعد ازاں آپ کی کنیت بھی ٹھہری۔ آپ کا لقب صدیق کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ واقعہ معراج کے بعد قریش مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معراج کے بارے میں بتایا۔ جب واقعہ معراج کے بارے میں حضرت ابوبکر کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ میں معراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہوں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ دوستو، آپ کا لقب عتیق بھی تھا، جس کی نسبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک میرے والد گرامی بھی وہاں پر تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابوبکر کو دیکھ لے۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق کے والد اور والدہ دونوں کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ نسب 7ویں پشت میں مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والدین آپس میں امزاد تھے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا۔ وہ اس طرح کہ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو وہاں کے نجومی کو آپ نے سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ قریش کے قبیلے سے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا کام کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تاجر ہوں۔ تو وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اور اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے،
اور وصال کے بعد اس کے جانشین ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سختی اور غصے کی تو ضرورت ہی نہیں، بہت ہی دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ یہودیوں اور منافقوں کی باتوں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں آ جاتے تھے، اور اگر کبھی اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شبہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے زمانۂ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی جسارت کو برداشت نہ کر سکے، اپنے والد کے منہ پر تھپڑ دے مارا، جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نے اس طرح آپ کو گالی دی اور میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، اے صدیق، واقعی آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ صدیق اکبر نے محبت حبیب کے دریا میں سرشار ہو کر جواب دیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی تو آپ کے ناموس پر حملہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ فتح مکہ تک نہایت استقلال کے ساتھ اپنے آبائی مذہب پر ہی رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو وہ اپنے فرزند سعید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ہی ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبہ کی تلقین کر کے مشرف با اسلام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور اپنے فرزند حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد بھی کچھ دن تک زندہ رہے۔ آخری عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی۔ 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی والدہ بھی مسلمان فوت ہوئیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم بھی صحابیات ہیں، اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بحیثیت مجموعی عرب ایک ان پڑھ قوم تھی، البتہ خاص لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی ان میں سے ایک تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی تھی۔ اسی طرح آپ صرف نہ پڑھنا لکھنا جان گئے بلکہ شرفاء کے دوسرے اچھے مشاغل میں بھی آپ کو دستگیر حاصل تھی، مثلا لڑنے کا ڈھنگ، ہتھیاروں کا استعمال، شعر گوئی اور شعر فہمی، تجارت وغیرہ سب کچھ آپ کو آتا تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسی بری عادات سے ہمیشہ دور رہے۔ دوستو، قریش کی ساری قوم تجارت کا پیشہ کرتی تھی اور اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس نے آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا، اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی میں آپ کی جاذب شخصیت اور بے نظیر اخلاق کا بھی خاصا دخل تھا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سے لوگوں کو اللہ پاک کے حکم سے مسلمان کیا، جن میں عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوان، طلحہ بن عبید، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی رہنمائی اور تربیت کی وجہ سے دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ جب صرف ابتدائی 1.5 سالوں میں 150 لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے تو وہ سب دارالارقم کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا مال بھی خرچ کیا،
جبکہ مکہ کے کچھ غلاموں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقاؤں نے ان پر مظالم کی حد کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 35,000 درہم خرچ کر کے ان سب کو آزاد کروایا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کل رقم 40,000 درہم تھی۔ ابو قحافہ نے اپنے فرزند کو غریب لونڈیوں غلاموں کی آزادی پر بے تحاشا دولت خرچ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے ابوبکر سے کہا، بیٹا، ایسے کمزور لوگوں کو آزاد کرانے کا کیا فائدہ؟ اگر تم چست اور چاقو چوبند غلاموں کو آزاد کراتے ہو تو وہ تمہارے احسان مند بھی رہتے ہیں اور مشکل وقت میں تمہارے کام بھی آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، ابا جان، میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے ان کو آزاد نہیں کراتا، میں تو اس کا وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ کفار نے کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا تو پتہ چلنے پر حضرت ابوبکر صدیق فوراً وہاں پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت وہاں سے روانہ کیا تو کفار نے اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے تو ایک کافر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آیا تو جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ آفاقہ ہوا اور زبان کھولی تو پہلا جملہ آپ کی زبان سے یہی نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ والدہ نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ آپ کی ماں آپ کے پاس بیٹھی تھی، وہ بیٹے سے اصرار کرتی رہیں کہ کھانا کھا لیں، لیکن آپ اپنی ماں سے صرف یہی پوچھتے رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹے، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور ابھی کہاں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ماں کھڑی ہوئی اور جمیل کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ میرا بیٹا ابوبکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ جمیل نے جواب دیا، مجھے تو ابوبکر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور نہ ہی محمد بن عبداللہ کے بارے میں، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے کے لیے چل سکتی ہوں۔ الخیر نے کہا کہ ہاں ضرور چلیں۔ جمیل جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ کی حالت شدت مرض کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، فسق اور کفر میں ڈوبی ہوئی قوم نے آپ کو کتنی تکلیف دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لیں گے۔ حضرت ابوبکر کی زبان کھلی اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ جمیل نے کہا کہ یہاں آپ کی ماں موجود ہیں، میں اگر کچھ بتاؤں گی تو وہ بھی سن لیں گی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ جمیل نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحیح سالم ہیں۔ ابوبکر نے پوچھا کہ وہ اب کہاں ہیں؟ جمیل نے کہا دارالارقم میں ہیں۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے، جب تک محمد کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا کچھ کھاؤں گا نہ ہی کچھ پیوں گا۔ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ میری ماں ہیں جو بلا شبہ اپنے بیٹے کے حق میں مہربان اور وفادار ہیں، آپ کی ہستی مبارک ہے، آپ میری ماں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں اور ان کے حق میں دعا خیر فرمائیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں آپ کی دعوت کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کی خواہش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ماں کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرما لی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان ہو گئیں۔